السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لائبہ اور میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کروں گی۔ تو آج کی جو سب سے بڑی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاکستانی پولیٹیشین پر 52 کروڑ روپے جرمانہ ہے۔ جو 52 کروڑ روپیہ جرمانہ جس پولیٹیشین پر عائد کیا گیا ہے اس کا ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان پر جو بھی مقدمات ہیں 9 مئی واقعہ کے اور بہت سے دہشت گردی کے جو دیگر مقدمات ان پر لگائے گئے ہیں، عمران خان نے ہائی کورٹ اسلام آباد سے یہ اپیل کر لی ہے کہ ان کے یہ کیسز کسی اور عدالت میں پیش کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے درخواست دی ہے کہ میرے جتنے بھی مقدمات ہیں، جتنے بھی ان پہ دہشت گردی کے یا 9 مئی واقعات کے جتنے بھی دہشت گردی کے ان پہ مقدمات ہیں وہ سب کسی اور عدالت میں پیش کیے جائیں۔ اسی طرح بشریٰ بی بی نے بھی اپنے مقدمات کو کسی اور عدالت میں ٹرانسفر کرنے کی درخواست دے دی ہے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ان کو ابھی تک جو بھی عمران خان کے کیسز اور بشریٰ بی بی کو کیسز کو ہینڈل کر رہے تھے جوڈیشنل جج طاہر عباس، جو کہ ان کے کیسز کو سماعت کر رہے تھے ابھی تک۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس کے علاوہ ایک بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ سرگودا کے سابق ایم پی اے جن کا نام ملک شعیب امان ہے، انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے صرف پی ٹی آئی ہی نہیں، انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی چھوڑ رہے ہیں، بٹ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ فواد چودھری کو دیکھا جائے، انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کے جلد ہی انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی، صرف جوائن ہی نہیں کی بلکہ ان کے کانفرنس میں بھی شامل ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور ہاں ایک اور بڑی نیوز وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس درج کر لیا ہے، جو کہ جے آئی ٹی کی روشنی میں درج کیا گیا ہے۔ اس میں اعجاز الحق صاحب اور جو سابق ایم پی اے غزالہ شاہین سمیت 23 افراد کو نامزد کیا گیا ہے، اور ان پہ جو منی لانڈرنگ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 1 ارب 80 کروڑ کی منی لانڈرنگ کا الزام ان پر ہے۔ بٹ ابھی تک ایف آئی اے تفتیش کر رہی ہے، بٹ ابھی تک کوئی بھی ان کو اریسٹ نہیں کر سکا، ابھی تک کوئی بھی ایسا پروف نہیں ملا کہ انہیں اریسٹ کیا جائے۔ اور حال ہی میں فردوس عاشق امان نے ایک نیوز کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی جماعت جو کہ استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ جلد ہی رجسٹر ہونے والی ہے، اور رجسٹر ہوتے ہی وہ الیکشن کمیشن کے پاس جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو نیوز کانفرنس میں فردوس عاشق امان سے ایک سوال کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ سنا ہے کہ یہ جو آپ کی یہ جو جماعت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی ہے، تو جس پہ فردوس عاشق امان نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اس صحافی سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کہتے کسے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، فردوس عاشق امان کو بھی پتہ تھا، اس نیوز اینکر کو بھی پتہ تھا جس نے یہ سوال کیا تھا، ٹھیک ہے، بٹ کوئی بھی اس کے بارے میں بتاتا نہیں ہے۔ پتہ سب کو ہوتا ہے بٹ بتاتا کوئی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے۔ اور پھر ان کے سوال پر صحافی نے جواب دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقتور ہے، تو فردوس عاشق امان کا جواب یہ تھا تو طاقتور تو سب ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی طاقتور ہوں، آپ بھی طاقتور ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ اگر طاقتور ہی اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر تو سب اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جہاں تک بات کی جائے کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی جماعت بنتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا یہ کہنا ہے فردوس عاشق امان کا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جلد ہی ان کی جو پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی، وہ جلد ہی رجسٹر ہونے والی ہے، اور رجسٹر ہوتے ہی وہ الیکشن کمیشن کے پاس جانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہاں آج کی جو سب سے بڑی نیوز وہ یہ تھی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ ایک پاکستانی پولیٹیشین پر 52 کروڑ کا جرمانہ عائد ہوا، تو وہ جو پولیٹیشین ہے ان کا نام ہے الطاف حسین، جن پر 52 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد ہوا ہے، اور یہ جرمانہ ان پر یو کے گورنمنٹ نے عائد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس لیے عائد کیا ہے کیونکہ انہوں نے ان کا انکم ٹیکس پے نہیں کیا، یو کے گورنمنٹ کا انکم ٹیکس پے نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان پر یو کے 15 ملین پاؤنڈ کا ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں جو کہ پاکستانی 52 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ تو آپ ان کے جرمانے سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کا جرمانہ، جن کا انکم ٹیکس
15 ملین پاؤنڈز ہیں، مطلب کہ 52 کروڑ روپے پاکستانی، تو ان کی انکم کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی ساری نیوز. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.